حضرت خالد ابن ولید نے ارشاد فرمایا مجھے 30 آدمی دو، میں 60,000 کا مقابلہ کروں گا۔ 30۔ آج پوچھو کسی فوجی جرنیل سے کہ یہ عقل کی بات ہے یہ پاگل پن کی بات ہے؟ ابو سفیان کہنے کہ جدن اور حزن، یہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدگی سے کہہ رہا ہے؟ حضرت خالد کہنے جبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام، اسلام میں بزدل بن گیا، جاہلیت میں تو بڑا دلیر بنتا تھا۔ حضرت ابو سفیان کہنے کہ بزدلی کی بات نہیں کر رہا، عقل کی بات کر رہا ہوں۔ 30 کم ہے، اگر تم نے زیادہ ہی زور دکھانا ہے تو 60 لے جاؤ۔ تو یہ اگلی رائے سنو، 60,000 کے مقابلے میں 60 لے جاؤ۔ تو امیر ابو عبیدہ تھے، خالد امیر نہیں تھے، ابو عبیدہ بن جراح امیر تھے۔ تو حضرت خالد کا اصرار تھا میں 30 لے جاؤں گا۔ کہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم عربیت کی وجہ سے نہیں جیت رہے، اللہ کی نصرت کی وجہ سے جیت رہے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید کو حضرت عمر نے معزول کر دیا اسی وجہ سے کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا خالد ہے تو فتح ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں خالد کیا ہوتا ہے، اللہ سے ہو رہا ہے۔ خالد کو سیف اللہ محمد کی غلامی نے بنایا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نے سیف اللہ بنایا، اور اللہ کی مدد کے ساتھ وہ سیف اللہ ہے۔ یہ ہٹا دیا کہ نہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، خالد کی وجہ سے نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے 60 لے جاؤ، 60، 30 کی اجازت میں بھی نہیں دیتا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں اللہ کے فضل سے ایسے لوگوں کو چنوں گا کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ بھی ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے پکارا این فضل ابن عباس، عباس کے بیٹے فضل سب سے بڑے بیٹے، این فضل ابن عباس، این زبیر ابن العوام، این عمرو التمیمی، این رافع بن عمیر الطائی، این عبداللہ بن عمر، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این ضرار بن الازور، این عبادۃ بن الصامت، بڑے بڑے صحابہ کا یہ 60 جو چنے، ان میں تابعی کوئی نہیں تھا، سارے صحابی تھے، تابعی کوئی نہیں تھا، سب صحابی تھے۔ یرموک کی لڑائی میں 1000 صحابہ تھے جو شریک تھے، باقی تابعین تھے۔ 60 صحابی، اور ان میں سے انصاری زیادہ چنے، مہاجر تھوڑے، 40 کے قریب انصاری تھے، 20 مہاجر تھے۔ ایک انصاری نوجوان کہنے لگا معلوم ہوتا ہے انصاریوں کو مروانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، میں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی بھی تمہیں آگے کرتا تھا، اس لیے میں تمہیں آگے کر رہا ہوں۔ ان سے کہا جاؤ تیاری کرو، آج رات تیاری کیا کرو؟ کہ آج رات اللہ سے مانگو۔ ساری رات یہ سارا 60 آدمیوں کا قافلہ اللہ کے سامنے سجدے میں، حضرت زرار بن ازور کے رونے کی آواز پوری چھاؤنی میں آ رہی تھی۔ یہ اتنے لمبے تھے کہ پورے لشکر میں ان کا قد نظر آتا تھا، اور ننگے بدن لڑتے تھے، ایک لنگی پہن کر نیزے کے ساتھ۔ کہتے تھے مرنا چاہتا ہوں، بچنا تو نہیں ہے نا، تو میں زرہ کیوں پہنوں؟ مرنے میں کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اردن کی پہاڑی پر ان کی قبر آج بھی بنی ہوئی۔ 60 آدمی نکلے، یہ ننگے بدن آئے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا جاؤ آج زرہ بھی پہن کے آؤ، نیزہ چھوڑ کے آؤ، تلوار لے کے آؤ۔ ان کو زبردستی ایک موقع جب زرار بن ازور نے زرہ پہنی تلوار لے کر، من ہمیشہ نیزے سے لڑتے تھے۔ 60 آدمی 60,000 کو جا رہا ہے۔ اللہ دکھا رہا ہے اس زمین آسمان نے ایسے منظر نہ پہلے دیکھے نہ بعد میں دیکھی، شاید مہدی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھے تو دیکھے۔ جولا بن اہم نے دیکھا، انہوں نے کہا واہ واہ مسلمان ڈر گئے، صلح کر لیں گے، آج ان کو ذلیل کر دوں گا، ایسی شرطیں رکھوں گا ذلیل ہو جائیں گے۔ تو وہ آئے، وہ کہنے لگا ایسی شرطیں سناؤں گا ذلیل ہو جاؤ گے۔ حضرت خالد نے کہا کون سی شرطیں؟ کہا صلح کرنے نہیں ہے؟ کہا تیرا دماغ خراب ہے، ہم تو تجھ سے لڑنے ہیں، تمہاری عقل ٹھکانے لڑنے آئے ہو؟ ہاں۔ کہا میں نہیں تانا لینا چاہتا عرب میں میرے لیے رسوائی کا باعث تھا، وہ بھی تو آگے عرب ہی تھا نا۔ لا تفضحنی سائر العرب، مجھے عربوں میں رسوا نہ کر۔ کہ 60 پر حملہ کر دیا 60,000 نے۔ کہا تو آ تو صحیح، ساری چوکڑی بھول جائے گا۔ بڑا حیران، حملہ ہوا، پہلا حملہ ہوا ان کی صف نہیں ٹوٹی، دوسرا حملہ ہوا صف نہیں ٹوٹی، 60 آدمیوں کی صف کو 60,000 نہیں توڑ سکے، تیسرے حملے میں وہ ٹوٹ گئی۔ تو حضرت خالد نے فرمایا جوڑیاں بنا لو، 6 خالد بن ولید، زرار بن ازور، فضل بن عباس، زبیر بن عوام،
عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، ان 6 کی جوڑی تھی. 10 ٹولیاں بن گئی، 6 اور چاروں طرف حملے، اور ان کے طبل بج رہے، ناقوس بج رہے، غبار اٹھ رہا. یہ ان کی آواز ہی نہ سنائی دے. 60 کی آواز 60,000 میں کہاں سنائی دے گی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رونے لگے، کہا خالد نے مروا دیا نبی کے صحابہ کو. ابو سفیان کہنے لگے صبر کرو، اللہ ان کے ساتھ ہے. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ انہوں نے خالد بن ولید کی طرف رخ کیا کہ وہ کہتے تھے یہی جڑ ہے. تو فرماتے ہیں للہ در خالد بن الولید وزبیر بن عوام وفضل بن عباس وعبداللہ بن عمر وعبد الرحمن بن ابی بکر وضرار بن الازور. ساری خوبیاں اس اللہ کی ہیں جس نے ان جوانوں کو پیدا کیا. یوں کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے 20 حملے گنے، 20 جو خالد بن ولید پر ہوئے ان کو قتل کرنے کے لیے. فضل ابن عباس اور زبیر ابن عوام دونوں آگے بڑھتے تھے اور ان حملوں کو توڑ کے رکھ دیتے تھے. اور حضرت فضل جب حملہ کرتے تو کہتے انا فضل ابن العباس، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، وہذا زبیر ابن العوام، اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر. تباعدوا یا معاشر الکلاب عن اصحاب رسول اللہ، اے کتوں کی جماعت میرے نبی کے ساتھیوں سے دور ہو جاؤ. کہتے ہیں 20 حملوں کو توڑ دیا زبیر نے اور فضل نے. ارے اکیلے نہیں توڑا، ساتھ پتہ نہیں کتنے ہزاروں فرشتے تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے. جب اثر ہو گئی نا تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا مر گیا، مجھے بھی مروا دیا، اور میں عمر کو کیا جواب دوں گا کہ 60 صحابہ کو قتل کروا دیا. کہ چلو مسلمانوں کی مدد کے لیے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبر کرو اے امیر، اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے. اب تکرار ہوگا. حضرت ابو عبیدہ نے کہا نہیں مجھے صبر نہیں، اور حملے کا حکم دے دیا. ابھی حکم دیا اور ادھر بھگدڑ کی آواز، اور 60,000 بھاگے جا رہے. جب حضرت ابو عبیدہ پہنچے تو حضرت خالد بن ولید اپنا ماتھا پہ یوں ہاتھ مار رہے تھے، رو رہے تھے کہ میں نے مروا دیا مسلمانوں کو، میں نے مروا دیا مسلمانوں کو. کہ کیا ہوا؟ دیکھا تو 40 آدمی غائب، صرف 20 آدمی کھڑے ہوئے، 40 غائب. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں تو تجھے پہلے ہی کہتا تھا کہ نہ مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈال. اب میں عمر کو کیا جواب دوں؟ حضرت رافع بن عمیرہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو قتل، ان کو دیکھو جو لاشوں میں دیکھو کتنے پڑے ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی پیچھے چلے گئے ہوں تعاقب میں. اب لاشوں کو گننا شروع کیا، 10 مسلمان شہید ہوئے، 5,000 کافر قتل ہوئے. کلاشن کوف سے نہیں مارے، ہاتھ کی ضرب تھی، ہاتھ کی. حضرت عمر نے عمرو بن مادی کرب کی تلوار بڑی مشہور ہو، اس تلوار کا نام تھا سمسام. حضرت عمر نے کہا تلوار تو دکھاؤ. انہوں نے تلوار دکھائی تو کہا یہ تو بڑی عام سی تلوار ہے. تو حضرت عمرو بن مادی کرب نے فرمایا تلوار تو عام ہے، اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے نا وہ ہاتھ خاص ہے. جان نثاری کی مثالیں قائم کر دی انہوں نے. توکل اور تقوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ وہ اسباب تھے جس پر اللہ نے سمت کو عروج بخشا. آج ان اسباب کو چھوڑ دیا ہے، برباد ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ مادی اسباب کو چھوڑا جائے، ہم یہ کہتے ہیں مادی اسباب کو نمبر 2 کر دو اور اللہ رسول کو نمبر 1 کر دو، ساری دنیا کا نقشہ اللہ پلٹے.